زبان کا بھی روزہ ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھو رمضان میں, نگاہ کو کنٹرول میں رکھو, ہاتھ پیر کو کنٹرول میں رکھو, پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے روکو. وہ لوگ جو ماہ رمضان کی راتوں کے اندر کیرم کھیلتے ہیں, دن میں اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں, کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے اللہ کے اتنے مقدس مہینے کی اتنی بڑی توہین کی؟ کیا جواب دیں گے؟ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مجوسی اس کا بیٹا ماہ رمضان میں کھلے عام کھا رہا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو تماچا مارا اور کہا کہ تو رمضان میں مسلمانوں کا یہ ماہ رمضان ہے, مقدس مہینہ, تو اس میں کھا رہا ہے. اس نے کہا ابا تم بھی تو کھاتے ہو. کہا میں بازار میں کھاتا ہوں, میں تو گھر میں کھاتا ہوں, دن میں مسلمانوں کے مہینے کا احترام کرتا ہوں, ماہ رمضان کا. اس میں لوگ نہیں کھاتے, میں تو چھپ کر کے کھاتا ہوں, گھر میں بیٹھ کے کھاتا ہوں, پبلک میں نہیں کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تم جنت میں کیسے پہنچ گئے, تم تو مجوسی تھے. کہا مرنے سے پہلے اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی. کہا کس وجہ سے؟ کہا وہ جو میرے بیٹے کو رمضان کی توہین کرنے پر میں نے تماچا مارا تھا نا, اللہ کو مہینے کا احترام کرنا میرا اتنا پسند آ گیا کہ مرنے سے پہلے اس نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی اور مجھے جنت عطا فرما دی. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو, کیا ہو گیا ہے؟ اتنے مقدس مہینے میں نجات کا پروانہ حاصل کرنے کی بجائے خود شیطان بن کر کے شیطانی کام کرتے ہیں. ڈرو اللہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. ایک فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کروں. جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور پڑھی, میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج ادا کیا. یہ ہے ماہ رمضان. آپ سب کی ذمہ داری, آج یہ میرا پیغام دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو, آپ سب کی ذمہ داری ہے. جہاں جہاں بھی جن محلوں میں اور گھروں کے اندر لوگ ماہ رمضان میں کیرم کا اہتمام کرتے ہیں, ماہ رمضان میں گیم کھیلتے ہیں, ماہ رمضان میں کرکٹ کھیلتے ہیں, بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, آپ نکلو اور ان کو ہاتھ جوڑ کے سمجھاؤ خدا کے لیے آپ یہ مت کرو. حضور فرماتے میری امت اس وقت تک رسوا نہ ہوگی جب تک کہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی. آج اگر ہم رسوا ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے. کعبہ بلا کر دیتا ہے, حج کرنا ہو تو وہاں جاؤ, مینا جاؤ, عرفات جاؤ, تب جا کر کے آپ کا حج ہوگا. لیکن اے ماہ رمضان تیری عظمتوں پر قربان, تو بلا کر نہیں دیتا, تو خود آ کر ہمیں دیتا ہے. یہ تو آ کر دے رہا ہے. اس ماہ مبارک کا احترام کرو, اس ماہ مبارک میں گناہوں سے بچو, اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے, اگر میں بتا دیتا کہ ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں تو تم تمنا کرتے کہ 12 کے 12 مہینے رمضان ہی کے رہے. مجھے یاد آ گئی ایک آیت کریمہ, زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں ایک بچے سے نوازا, تو اس زمانے کے یہودی, مجھے حیرت ہوتی کہ آج یہودی اور عیسائی کیسے دوست بن گئے ہیں. سب سے زیادہ حضرت مریم پر اعتراض کرنے والے تو یہودی ہی رہے.
خیر، تو یہودیوں نے خوب اعتراض اور شور مچایا کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے ہو گیا۔ تو جانتے ہیں آپ، جب اعتراض کرنے والے پہنچے اور کچھ لوگ پہنچے حضرت مریم کے پاس کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، قربان جائیے ان کے جواب پر۔ کہتے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کی نذر مان لی کہ چپ رہوں گی اور آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی، چپ، میں نے نذر مان لی۔ پھر انہوں نے کہا یہ بچے کے بارے میں تم کہتے تم چپ رہو گے تو کون بتائے گا کہ یہ بچہ کیسے ہے، کہاں سے، کس کا ہے، کون ہے؟ کیا کرم ہے قدرت کا۔ قرآن کہتا ہے کہ چونکہ لگے ہوئے الزام کو دھونا بھی تھا اور وضاحت بھی کرنی تھی، تو قرآن کہتا ہے بولی نہیں، چپ کا روزہ تھا، جو نظر مانی تھی اسے پورا کیا، چپ رہی وہ۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، ان کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا پوچھتے ہو، ذرا بچے ہی سے پوچھ لو کہ یہ کون ہے، اسی سے پوچھ لو۔ پتہ چلا ولیہ کی اشارے میں وہ تاثیر ہے کہ بچپن میں بھی بچہ بولنے لگ جائے۔ اور حضرت مریم وہ اللہ کی بندی ہیں جن کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا گیا، اتنی پاکیزہ طیبہ طاہرہ۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو پھر ان لوگوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ جھولے میں جھولنے والا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ بولے گا کیسے؟ کیف نکلم، کیسے ہم سے بات کرے گا؟ حضرت عیسیٰ نے سن لیا، جھولے میں تھے، چھوٹے سے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، سن لیا۔ تو قربان جائیے، قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہتے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا۔ یہ جھولے میں جھولنے والا بچہ اس طریقے سے بول رہا ہے، ماں کے اشارے میں وہ طاقت ہے کہ جھولے میں بیٹھے ہوئے بچے کو بھی اللہ بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مریم نے چپ رہنے کا بھی روزہ رکھا تھا۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ماہ رمضان المبارک میں زیادہ میل جھول کی فکر مت کرنا، قرآن سے شغف رکھو، جہاں ٹائم ملا کھولو قرآن پڑھو۔ اگر کوئی دینی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے تحریک کا بھی انشاءاللہ ریلے ہوگا، اسے سنیں، لیکن قرآن مقدس میں کثرت کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ تلاوت قرآن مقدس، اور جو 4 باتیں میں نے بتائیں، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کسی مسلم محلے کے اندر اور گھر کے اندر کوئی کھیل کود کی طرف نہ جائے۔ انشاءاللہ آپ کی کوشش سے اگر کوئی بچ گیا تو یقین مانیں اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ خود نے بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ العظیم۔ اس ماہ مبارک کا احترام کرو، اس ماہ مبارک کی توہین کرنے والے کا انجام بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ماہ رجب میں، ماہ رجب سے ماہ رمضان کے پانے کی دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کیوں؟ ایک بڑا لطیف نکتہ اس پر عرض کرتا ہوں۔ حضور ایک مزاج دے رہے ہیں، اور وہ مزاج یہ ہے، اللہ کی فرما برداری کے لیے لمبی عمر مانگنا بھی میری سنت ہے۔ اس لیے کہ ماہ رمضان نصیب ہوگا، عبادت زیادہ کریں گے تو عمل زیادہ کرنے کے لیے لمبی عمر مانگنا اور لمبی زندگی ماننا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔